مرزا جیلمی صاحب کو کم از کم ایک بات سمجھ لینی چاہیے. مرزا صاحب جس طرح بھڑک اٹھتے ہیں, مرزا صاحب کو یہ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. جب وہ صحابہ پہ بات کرتے ہیں اس وقت ان کی غیرت ان کی وہ کہاں جاگ جاتی, جب وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں آج مرزا صاحب پہ تنقید کروں تو مرزا صاحب کی جو فالوئنگ ہے انہیں کو بڑی تکلیف ہوگی. بات یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کسی صحابی پہ تنقید کرتے ہیں تو مرزا صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر دنیا میں 2.25 ارب اگر مسلمان ہیں تو مرزا صاحب کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کی فالوئنگ ہے, حضرت عمر کی فالوئنگ ہے, حضرت عثمان کی فالوئنگ ہے, حضرت علی کی فالوئنگ ہے. تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر میں اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر رہا تو میں صحابہ پہ لوگ کیسے تنقید میں حیران ہوں کہ پاکستان میں آج اس وقت کوئی بندہ بھی اگر کسی دوسرے مسلک کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے, اس کے اوپر FIR کٹتی ہے, وہ پابند سلاسل ہو جاتا ہے, جیل چلا جاتا ہے, کیسز چلتے ہیں. لیکن مرزا صاحب سارا کچھ کر کے بھی کس طرح آزاد گھوم رہے ہیں, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. سر اگر وہ یہ جملے کہتے ہیں کہ میرے نبی ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں, میرے علی ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں, عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں, ابو بکر ورگا ہے ہی کوئی نہیں, عثمان ورگا ہے ہی کوئی نہیں, تو تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, تو مجھے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگوں کی رائے ہے جو لوگ کہتے ہیں, اس میں وہ کیا غلط کہتے ہیں. دیکھیں یہ مرزا صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی اور یہ جہالت کے اوپر مبنی یہ جاہلانہ بات ہے. مجھے آپ بتائیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی ہے؟ بالکل. آپ کا جواب آئے گا نہیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا کوئی ہے؟ آپ کہیں گے کوئی نہیں. آپ سے میں پوچھوں گا حضرت عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, طلحہ, زبیر, ان حضرات جیسا کوئی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. تو بات یہ ہے کہ سر یہ سوال اور کویسچن ہی نہیں ہے. ہم سے پوچھے کون سی کتاب جو ہدایت والی ہے, قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں, تو ہر کوئی کہے گا کہ واقعی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑی, کسی کے حضور کے بات سے بڑی کوئی بات کوئی نہیں. تو یہ تو مرزا صاحب ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک احمقانہ اور بیوقوفانہ بات ہے. اس میں کوئی ایسا لاجک نہیں ہے, کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر بات کی جائے کہ جناب میرے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں. تو اس میں کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو کسی بابے کو پیش کرتا ہو. اگر کوئی کسی کو پیش کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے. وہ کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں داتا علی حجویری صاحب بم آتے تھے, انہیں پکڑ کے اور واپس پھینک دیتے تھے. تو مرزا صاحب نے کہا کہ 65 کی جنگ میں وہ کرتے تھے یا 71 میں ان کی کیچ پریکٹس نہیں تھی. تو اس کے بارے میں تھوڑا مجھے کچھ بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسی بات ہے یہ صرف قصے کہانیاں ہیں کہ جناب وہ بابے آئے بم پکڑتے رہے, یہ صرف قصے کہانیاں ہیں. ان کا یہی وہ بھی کہہ رہے ہیں, یہی وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ بالکل ٹھیک. پھر وہ غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سب کچھ قصے کا. دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ میں کسی کے موقف کی ہر بات کی تائید نہیں کی جا سکتی اور کسی کی ہر بات کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ آپ نے جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں. آپ سے جب پوچھا تو آپ نے بھی یہ کہا کہ نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں. تو کیا مطلب میں مرزا صاحب کے موقف کی تائید کر رہا ہوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو قرآن کی تائید کر رہا ہوں نا, میں تو اسلام کی ترجمانی کر رہا ہوں. میرا اسلام کہہ رہا ہے, میرا دین کہہ رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی, لیکن لا نفرق بین احد منہم. بات یہ ہے کسی نبی کی عظمت کو, شان کو بیان کرتے ہوئے ہم کسی دوسری نبی کے حوالے سے ایسی بات نہیں کر سکتے علیہم السلام کے ان کے اوپر کوئی ایسا تنقید کا پہلو نکل آئے. اور اسی طرح ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہ جب بات کریں تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان کا کوئی ہم پہلو نکال دیں. حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کریں تو اس شان کو بیان کرتے ہوئے کسی دوسری صحابی کی ہم اس کے اوپر تنقید کریں, ان کی تنقیص کریں. یا اہل بیت میں بھی ہم حضرت حسن کی بات کریں اور حسین پہ تنقید کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام جو ہے وہ ان تمام جو مقدس شخصیات ہیں ان سب کے ادب کا, احترام کا, ان کی تعظیم و تکریم کا ہمیں حکم دیتا ہے. بات یہ ہے مرزا صاحب جس طرح بھڑک اٹھتے ہیں, مرزا صاحب کو یہ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. جب وہ صحابہ پہ بات کرتے ہیں اس وقت ان کی غیرت ان کی وہ کہاں جاگ جاتی, جب وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. بات یہ اگر تنقید بات پتہ کیا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ اگر میں آج مرزا صاحب پہ تنقید کروں تو مرزا صاحب کی جو فالوئنگ ہے انہیں کو بڑی تکلیف ہوگی. بات یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کسی صحابی پہ تنقید کرتے ہیں تو مرزا صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر دنیا میں 2.25 کروڑ مسلمان ہیں,
سوری 2.25 ارب اگر مسلمان ہیں یعنی، تو مرزا صاحب کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کی فالوئنگ ہے، حضرت عمر کی فالوئنگ ہے، حضرت عثمان کی فالوئنگ ہے، حضرت علی کی فالوئنگ ہے، تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر میں اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر رہا تو میں صحابہ پہ لوگ کیسے تنقید برداشت؟ سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی متبرک کتاب ہیں، سہ ستہ ہے، اتنے بڑے بڑے ریفرنس، اتنے بڑے بڑے راوی ہیں، یہ راویوں نے یہ لکھ دیا ہے، تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس میں وہ اس کی وہ کہہ رہا ہے میری کیا غلطی ہے اس میں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہہ رہا ہے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہو چکے، وہ فلاح پا چکے، وہ حقیقی مومن وہی ہیں، ان کا امتحان ہوا، وہ تقوی کے منازل کو کمپلیٹ کر چکے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ جو تقوی کا کلمہ ہے وہ لازم ہے، وَقَانُوا حَقَّ بِهَا، وہ اس کے حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، وہ اس کے اہل بھی تھے۔ اور آج جب صحابہ اکرام پہ تنقید ہوگی تو میں سمجھتا ہوں وہ صحابہ اکرام پہ تنقید نہیں ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقید ہو رہی ہے نا۔ اگر آج کوئی بدبخت اٹھ کے صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرتا ہے، ان کو موضوع بحث بناتا ہے، دیکھیں ان کے بارے میں فیصلے ہو چکے، اللہ ان سے راضی ہو چکے، یہ نہیں کہ ہونا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکے، یہ سارے قرآن میں ماضی کے سیکھے ہیں، رضی اللہ ان سے راضی ہو چکے، وہ کامیاب ہو چکے، وہ فلاح کو پا چکے۔ تو بات یہ ان کے اوپر آج بحث کون کر سکتا ہے، آج ان کے اوپر تنقید کون کر سکتا ہے؟ کوئی ان کے پائے کا ہو تو ان پہ بات کرے نا، کوئی ان سے بڑا ہو تو ان کے اوپر بات تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر بات تو کریں گے اللہ تعالیٰ۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں غیر صحابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ صحابی کے اوپر بات کر سکے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ چکا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان کا معیار یہ ہے۔ آپ نے دیکھیں سنت کیا چیز ہے، سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، افعال تھے، وہ جو حضرات صحابہ اکرام نے کر لیے، اب وہ سنت بن گئے، یعنی صحابہ کی جو زندگی ہے وہ مسنونہ زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اللہ فی اصحابی، یہ سارا کچھ احادیث میں آ چکا ہے۔ اللہ کا قرآن جگہ جگہ پہ صحابہ کی ان کی تکریم کو، ان کی تعظیم کو، ان کے منصب اور مقام کو جگہ جگہ پہ بیان کر چکا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، امت میں سب سے زیادہ جو تقوی والی شخصیت ہے، یہ قرآن کی نص ہے، یہ ابوبکر صدیق کے بارے میں واضح ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق کو میت خداوندی حاصل ہو چکی ہے، قرآن ان کو صحابی کہہ چکا ہے۔ آپ کوئی اس کے اوپر بحث کرے، بات کرے، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل۔ دیکھیں بات، آپ سورج نکلا ہوا، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا سورج کو، تو کیا ہوگا؟ جہالت ہے نا، جہالت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سر ان کو جنت کے پروانے مل چکے، ان کی عظمت عیاں ہو چکی، ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے، یہ صرف قرآن پاک کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، قرآن کے آنے سے پہلے جو تورات آئی ہے، جو انجیل آئی ہے، تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ ان کی مثالیں دے چکا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے اور ان نبی کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لانے والے، بدر و احد کے اندر جانے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ لوگ موجود ہوں گے۔ قرآن نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگ یہ اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جس معاشرے کے اندر عدل نہیں تھا، انصاف نہیں تھا، انسان انسانوں کی بندگی کرتے تھے، اس چشمے کے اوپر اس وجہ سے لڑائی ہوتی کہ پہلے میرا جانور پانی پیے گا اور دوسرا کہتا نہیں جی پہلے میرا جانور پانی پیے گا۔ مرزا جیلمی صاحب کو کم از کم ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ پہلے بھی بہت سارے ایسے آئے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ 8 ارب لوگوں میں جو 300-400 لوگ دنیا کی معروف شخصیات ہیں، ان میں ایک میں بھی ہوں، تو وہ آج کدھر ہیں؟ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی ڈیڈ باڈیاں وصول کرنے والا خدا کی قسم اسی پاکستان میں کوئی نہیں تھا، ان کے جنازوں پہ کیا تھا؟ تو مرزا صاحب کو بھی یہ شرم کرنی چاہیے، کچھ انہیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ میں کن کے اوپر بات کر رہا ہوں یار۔ آج میں اپنے باپ کے اوپر کسی کو بات کرنے نہیں دیتا، آج دادے، میرا باپ دادے کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابو بکر کے اوپر میں اٹھ کے بات کروں، حضرت عمر پہ اٹھ کے میں بات کروں؟ تو یہ کم از کم ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، آخر ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے، جتنی روزی روٹی اکٹھی کر لی ہے بس اسی کے اوپر صبر کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ آج زندگی ہے،
توبہ کا وقت ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم انبیاء کرام پہ بات کریں, ہم صحابہ پہ بات کریں, ہم اہل بیت پہ بات کریں. ہمارے نزدیک تو کوئی تفریق نہیں ہے. ہم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ادب احترام کرتے ہیں, ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا کرتے ہیں, حضور کی بنات کا کرتے ہیں, اہل بیت کا کرتے ہیں. بدر و احد میں جن لوگوں نے جانیں قربان کر دی, ہم کیا ان پہ بات کر سکتے ہیں یار؟ وہ دنیا سے چلے گئے. اور قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے, دین یہ ہے کہ جو دنیا سے چلے جائیں, جو دنیا سے چلے جائیں, آپ نے فرمایا مردے کو گالی مت دو, وہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے, اچھی جگہ. تو بات یہ سر مردہ ہو, یعنی وہ کوئی غیر مسلم بھی ہو سر, وہ دنیا سے جا چکا ہے, ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, جن کی قرآن, جن کے والعادیات ضبحن, قرآن کہتا ہے میں اس گھوڑے کی قسم اٹھاتا ہوں, اس گھوڑے کی نہیں, اس گھوڑے کے ٹاپوں سے, قدموں سے جو گرد و غبار اٹھتا ہے, والعادیات ضبحن, میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اور جن کا منصب یہ ہو, جن کا مقام یہ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ دے جائیں اور جاتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا جائیں کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, جن کے بارے میں حضور فرما دیں میں دنیا سے جا رہا ہوں, بہت سارے راستے ہوں گے, سارے گمراہی کے راستے ہوں گے, ایک راستہ ہوگا جو صراط مستقیم ہوگا. وہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ, آپ آئیں اس راستے کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ یہ کم از کم چیزیں ہیں, یہ کوئی, میں یہ سمجھ رہا ہوں ان کی کوئی عزت نہیں بڑھ رہی, ان کی کوئی اچھی شہرت نہیں بڑھ رہی. ناظرین, آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے.